صحیح، بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے اینکر پرسن سید مزمل شاہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا مزمل، بتائیے گا آج کا جو فیصلہ آیا، نواز شریف کو باعزت بری کر دیا گیا، اس سے نون لیگ کے بیانیے کو آپ کیا سمجھتے ہیں، کتنی تقویت ملے گی، اور نظام عدل کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کس فیصلے کو مانا جائے، پہلے والے کو یا اس والے کو؟ لکیر کے اس طرف یا اس طرف ہونے کا معاملہ ہے؟ دیکھیں، اس میں تو جو پولیٹیکل سائنس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے نا، پوسٹ ٹروتھ سوسائٹی، یعنی کہ سچ کے بعد کا ماورائے سچ جو معاشرہ ہوتا ہے، یہ وہ لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیکٹس یہاں پر چینج ہوتے رہتے ہیں، حالانکہ ویسے بتایا یہ جاتا ہے کہ فیکٹ اسٹیز اے فیکٹ وٹ ایور میں ہیپن۔ 2018 کے اندر یا 17 کے اندر سب سے بڑی پرسپشن بلڈنگ یہ کی گئی کہ شاید نواز شریف صاحب سے زیادہ کسی نے جو ہے وہ وائلیشنز نہیں کی قوانین کی، ان سے زیادہ ایبسکانڈر کوئی اور ڈکلیئر نہیں ہو سکتا، اور ان کی کوئی سیاست میں جگہ نہیں ہے، ان کی پالیٹکس میں جگہ نہیں ہے۔ اور آج پے در پہ ہر ہفتے ہم سنتے ہیں کہ ایک کیس ان کا انڈو اور ریورس ہو چکا ہے، اور اس سے وہی آرگیومنٹ سمجھ آتا ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ پاپولیرٹی بٹ ایکسیپٹیبلٹی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خالی آپ یہ سوچیے کہ جو مشہور ہو جانا یا پھر عوام میں پاپولر اپیل ہونا، اس سے آپ ایکسیپٹ ہو جائیں گے یا کیسز ختم ہو جائیں گے، ویسا ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ سب ریورسل ہم تبھی دیکھتے ہیں ہمیشہ جب ایک انسان پولیٹیکلی بھی ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے پاکستان کے اندر، تو قبولیت بھی ضروری سے کچھ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2017 میں نواز شریف کی جو 2/3 اکثریت سے آئی تھی، وہ جس طرح سے ختم ہوئی تو اس سے تاثر یہ ملا کہ وہ سارا مینڈیٹ جو ان کے پاس تھا وہ ان کو ان کیسز سے جو ہے وہ بریت نہ دلوا سکا، لیکن آج ان کا ریٹرن یہ جا رہا تھا کہ انیویٹیبل نہیں ہوگا اور اب وہ دوبارہ سے پولیٹیکل اسپیکٹرم کا حصہ نہیں ہوں گے، لیکن ایک ایک کر کے یہ کیسز واپس بھی ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بریت کے فیصلے بھی کیے جا رہے ہیں۔ اور جہاں تک بیانیے کی آپ نے بات کی کہ اس سے نون لیگ کے بیانیے پہ کیا فرق پڑے گا، دیکھیں اس پہ ووٹرز کی جو پرسیپشن ہوتی ہے یا سپورٹرز کی پرسیپشن ہوتی ہے، اس کو بلڈ کرنا آج کل سوشل میڈیا ٹیکنالوجی کا کام ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پہ پروجیکشن اپنی ایسی کر لیں کہ آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ جو بات کرتے ہیں وہ سچ ہے، یا پھر آپ جس کو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ پاکستان کا دشمن ہے، تو ہر کوئی یہ بلیو کرنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف نے جو بیانیہ ایک بنا رکھا ہے وہ صرف اور صرف بمبارڈمنٹ آف میس پروپیگنڈا کا نتیجہ ہے، اور وہ چیز ایسی ہے جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں کر پا رہی۔ اسی لیے ایسے 10-15 فیصلے شاید اور بھی آ جائیں، تو جو پرسیپشن بلڈنگ کی گئی ہے اوور دا ایئرز کہ یہ دو پارٹیوں میں جو بھی شامل ہے اس کا ٹرانسپیرنسی سے، شفافیت سے، ایمانداری سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو ریورس ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس طرح کے فیصلے اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے رحمان اظہر صاحب نے، رحمان صاحب، نواز شریف کو آج بری کر دیا گیا، اس کا الیکشن میں کتنا فائدہ ہوگا نون لیگ کو؟ دوسرا کہ نظام عدل کے بارے میں کیا کہیں گے، اور عوام کیسے اعتماد کرے اس نظام عدل پر؟ پہلے فیصلہ کچھ تھا، اتنے سالوں کے بعد وہ یکسر تبدیل ہو گیا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو فائدے کی ہم بات کر رہی ہیں، میرا خیال ہے سیاسی طور پر کوئی بہت زیادہ فائدہ مسلم لیگ نون کو نہیں ہوگا، لیکن میاں صاحب کا جو خود ان کی شخصیت ہے وہ ذاتی طور پر میرا خیال ہے آج خاصے مطمئن ہوں گے، اور اس کی وجہ یہی ہے، اور الیکشن سے پہلے بھی ان کے آنے سے پہلے بھی بات یہ ہو رہی تھی کہ میاں صاحب کی یہ کوشش ہے کہ ان کو ایک طرح سے کوئی کلین چٹ ملے، وہ ان کیسز کے ساتھ، ان کنوکشنز کے ساتھ انتخابات کے اندر نہیں جانا چاہتے، اور اسی وجہ سے یہ ان کے لیے ذاتی حد تک تو بہت بڑا ریلیف ہے۔ ظاہری بات ہے انہوں نے ان کیسز یہ ان پر رہے ہیں پچھلے 5-8 سال میں، ان کی شخصیت کے حوالے سے تمام تر باتیں انہی کیسز کو لے کر ہوتی رہی ہیں، اور اب ان کیسز میں انہیں عدالت سے فوری طور پر جو ہے وہ مہر مل گئی ہے، جو ان کے لیے موجود تو ہوگی انتخابات میں، اب ان کے جانے میں کوئی کسی بھی قسم کی رکاوٹ رہ نہیں گئی، اور لیکن سیاسی فائدہ جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا اس سے کوئی بہت زیادہ مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ دیکھیے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ کیسز تھے جس میں پچھلی دفعہ عدالت میں نیب کی یہ درخواست کہ اس کو واپس احتساب کورٹ کے اندر بھجوا دیا جائے، اس کو مسترد کر دیا تھا، اور بعد میں ہماری کچھ مسلم لیگ نون کے جو وکلاء تھے ان سے بات بھی ہوئی، کیونکہ اگر یہ واپس احتساب کورٹ کے اندر چلا جاتا تو میاں نواز شریف کا جو سٹیٹس ہے وہ مجرم کی بجائے دوبارہ سے ملزم کا ہو جاتا۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس وقت سوال یہ اٹھایا تھا کہ کیوں نہیں مسلم لیگ نون کے وکلاء یہ چاہیں گے کہ یہ واپس جو ہے وہ کنوکشن ان کی ختم ہو جائے اور یہ کیس دوبارہ واپس احتساب کورٹ چلا جائے، لیکن وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس کا میرٹ کے اوپر ہائی کورٹ میں ہی اس کو سنوانا چاہتے ہیں، جس طرح سے انہوں نے باقی کیسز کے ساتھ بھی کیا ہے۔ تو وہی ہوا کہ میرٹ کے اوپر جو ہے وہ پچھلی دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ وہ اس معاملے کو دیکھے گی،
اور میرٹ کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ڈیسیجن بھی جلدی دے دیا. تو میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کے جو وکلاء کی ٹیم ہے وہ بھی خاصی خوش ہوگی کہ وہ یہی چاہتے تھے کہ جلد سے جلد اس کیس کا بھی جو ہے وہ فیصلہ, اور وہ ہائی کورٹ کی سطح پر ہی ان کی اپیلیں میرٹ کے اوپر سن کر ہی فیصلہ دے ہائی کورٹ. صحیح. اچھا عامر صاحب, پاناما اور ان ریفرنسز کے بعد چور چور کے نعرے لگے, اس وقت کے وزیر اعظم کو ہٹایا بھی کیا اور ایک پارٹی نے اسے باقاعدہ بیانیہ بھی بنایا. اس فیصلے کے بعد نون لیگ کو تو فائدہ تو ڈیفینیٹلی ہوگا, اگر بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا تو جو دوسری جانب پی ٹی آئی جماعت ہے جس نے پورا بیانیہ بنایا تھا اس کو کتنا نقصان ہوگا, اس کے ووٹ بینک پہ کیا اثر ہوگا؟ آپ صرف پی ٹی آئی کا بیانیہ نہ بنائیں, آپ بتائیں کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ ان تینوں نے مل کے یہ گیم کھیلی تھی اور پاکستان کے خلاف بیانیہ بنایا کہ ایک اچھے بڑے چلتے ہوئے ملک کو ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دیا گیا جو اسمبلی کی کسی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایک دن نہیں گیا تھا, اور وہ کہتا تھا میں پیدل آؤں گا, میں سائیکل پہ آؤں گا, اور وہ ہیلی کاپٹر سے اترے ہی نہیں. اور انہوں نے عثمان بزدار اور محمود خان ہمیں تحفے میں دیے کہ چلتے ہوئے صوبے بھی تباہ کر دیے, کہ پریکٹسنگ کو پولیٹیشین بیٹھا ہو کوئی کام کرے گا تو رزلٹ بھی دے گا, جواب بھی دے گا. انہیں یہ تھا کہ میرے سے آگے کوئی نہ نکلے, تو انہوں نے ماشاءاللہ ایسے ایسے ہیرے ڈھونڈ کے, جس طرح جے آئی ٹی میں ہیرے تھے جن کو نواز شریف نے کہا تھا جے آئی ٹی کے ہیرے, اس طرح یہ انہوں نے دو عثمان بزدار وہ وسیم اکرم پلس ڈھونڈ کے, وسیم اکرم کی بھی مٹی خراب کر دی انہوں نے یہ وسیم اکرم پلس کہہ کے عثمان بزدار کو, کہ اس کی اچھی بڑی بالنگ, اس کا کیریئر, کس شخص کے ساتھ ہم سب لوگ مجبور ہیں تشبیہ دینے پہ کہ کس ہیرو کے ساتھ کس زیرو کو ملایا جو ایک دن خان صاحب کے ساتھ نہیں ٹکے, دونوں کے دونوں چھوڑ کے بھاگ گئے. انہیں ان کی جتنی ٹیم تھی, وہ کہتے ہیں نا جی کپتان نے 92 کا ورلڈ کپ جیتا تھا, یہ ورلڈ کپ ان کی ٹیم تھی کہ سارے کے سارے اسٹارلرڈ جو ہے نا وہ بھاگ گئے ان کو چھوڑ کے, ان کے خلاف بیانات دے رہے ہیں, انٹرویوز دے رہے ہیں. فاروق حبیب کو دیکھ لیں, فواد چودھری کو دیکھ لیں, اسد عمر تھے, مطلب کس کا ہم نام لیں. کراچی سے وہ گورنر لے کے آئے تھے, نیکسٹ اڈیالہ جیل کا گانا بنوایا, اور آج اس کو بیٹھ کے وہ شاید اڈیالہ جیل میں کبھی سنتے ہوں یا سوچتے ہوں. اللہ کرے کہ وہ سوچیں کہ ان کے اوپر لوگوں نے بڑا بینک کیا تھا ان کے اندر, اور آج انہوں نے جو امریکن سائفر کا چورن بیچا تھا, اور وہ جو انہوں نے آئی ایم ایف کی ایک معاہدے کو توڑا تھا, اور نتیجہ پاکستان نے بھگتا, اور پی ڈی ایم بھگت رہی ہے, پی ایم ایل این بھگت رہی ہے, پیپلز پارٹی بھگت رہی ہے, اور عام عوام اس سے براہ راست سفر کر رہے ہیں ان کی اس پولیٹیکل گیم سے کہ دنیا کے ساتھ آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں اور زیرو کر کے چلے جاتے ہیں. یہ سب کے سوچنے کا مقام ہے کہ یہ بیانیہ, کیا بیانیہ ہی پاکستان کو اور لوگوں کو بچائے گا؟ بیانیہ نہیں ہے, وہاں ورکنگ چاہیے, کام چاہیے, انویسٹمنٹ چاہیے, ایکسپورٹ چاہیے, جو ساری کی ساری. ان کو تو کورونا کی وجہ سے بے پناہ فائدہ ہوا کہ لوگوں نے قرضے ری شیڈول کر دی, اور یہ قرضے پہ قرضے لیتے رہے لوگوں, دنیا نے مانگے بھی نہیں, کہ پوری دنیا میں اقتصاد بازاری آ گئی تھی, ورک نہیں ہو رہا تھا, تو لوگوں نے فائدہ دیا, جس کو یہ آج کہتے ہیں کہ جی ہمارے تو اشاریے بڑے اچھے تھے, بغیر کام کیے ہوئے اشاریے سارے بہت اچھے تھے, اور ظاہر ہے کہ وہ سب نے ریفلیکٹ بھی کر دیے. لیکن نتیجے میں وہ جو آپ اور ہم ڈھونڈ رہے ہیں سارے کے سارے کہ کے پی میں جو انہوں نے سینکڑوں ڈیم بنانے تھے اور اتنی بہت سستی بجلی دینی تھی, وہ کہاں پہ بنی؟ کے پی میں کتنے ہاسپٹل اور یونیورسٹیاں بنائی, وہ کسی کو نہیں مل رہی. وہ سارے لوگ تلاش کر رہے ہیں جو خان صاحب جن دنوں میں یہ وہ مچھر کی جو بیماری پھیلی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری, اور وہ ہیلی کاپٹر پہ سیر پہ نکلے ہوئے تھے, تو انہوں نے آ کے کہا تھا کہ میں کے پی کے اندر نئے وہ جو ریزورٹ ہیں اس کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے وہ ڈھونڈ رہا ہوں. کوئی ایک نیا ریزورٹ بتا دیں کہ انہوں نے بنا کے دے دیا ہو کہ جی میں نے یہ ڈھونڈ دیا. انہوں نے جو جھیل سیف الملوک ہے اس کی صفائی کرا دی ہو, وہاں کوئی اچھی چیزیں بنا دی ہوں. وہی زمانہ آکسفورڈ سے پڑھ کے جو آئے تھے اور جانے سے پہلے اور بعد میں وہاں پہ سوائے باتیں کرنے کے انہوں نے کچھ نہیں کیا. آج ہم سارے بھگت رہے ہیں. آج وقت آیا ہے, اب نواز شریف کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے کہ وہ باعزت بری ہو گئے ہیں. اب وقت آ رہا ہے کہ آگے چل کے سیاستدان, مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن سے پہلے, لیکن الیکشن کے بعد نواز شریف نے کو چاہیے, ان کی پارٹی کو چاہیے. زرداری صاحب مسلسل انٹرویوز دے رہے ہیں کہ ہم سب مل کے بنائیں گے گورنمنٹ اور چلائیں گے. تو خان صاحب کو اس وقت ضرور دعوت دیں کہ آپ کو تو زرداری صاحب نے اور شہباز شریف نے آفر کی تھی مزاح معیشت کی, تو آپ نے کہا کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں, آپ ان کو این آر او دیں نہ دیں, لیکن ایک قومی اتفاق رائے سے پاکستان کو آگے چلانے کا راستہ بنائیں کہ جو ہو گیا تو ہو گیا. اب آگے نکلنے کے لیے پاکستان کے عام آدمی کو ترقی دینے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اپنا حصہ سارے سیاستدانوں کو ڈالنا چاہیے. صحیح. اچھا رحمان اثر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے عدلیہ کے داغ دھونے کا فیصلہ کر لیا؟ بھٹو صاحب کے کیس کی سماعت بھی مقرر ہو چکا ہے 11 سال کے بعد, اور پھر نواز شریف کے تینوں ریفرنسز کے کیسز بھی سنے, تو کیا نظام عدل میں تبدیلی آ رہی ہے؟ کیونکہ بھٹو صاحب کا جو کیس ہے وہ لاء میں مثال کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے کہ مس کیریج آف جسٹس, تو کیا یہ سارے داغ اس بار دھل جائیں گے؟ دیکھیے, جہاں تک بھٹو صاحب والا معاملہ ہے وہ کیس سے بالکل مختلف ہے. میرا خیال میں ذاتی طور پر
मैं समझता हूँ कि ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ मामलात है। भुट्टो साहब वाला जो केस है, जाहिर बात है वो जिस तरह से आपने कहा कि एक 2011 से एक रेफरेंस पड़ा हुआ था और तो लग भी नहीं था रहा, और आज हमने देखा उसकी समाअत जिस तरह से हुई, स्क्रीनों पे जो है वो आर्गुमेंट जो है वो अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर होते हुए हमने देखे, तो यकीनन उससे ऐसा ही लगता है कि एक बड़ा ट्रांसपेरेंट जो है वो तरीके से जस्टिस काजी फायज ईसा इस सारे ट्रायल को कंडक्ट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या वाकई ये रेफरेंस जो है वो इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए और इसको मजीद ताखीर के शिकार नहीं होना चाहिए। अभी ये रेफरेंस सारी बात है, ज़ेर समाअत है, इस पर मजीद इससे कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मियां नवाज शरीफ वाला जो मामला है, ये आपको समझने की जरूरत है कि ये मामला सियासत से बड़ा जुड़ा हुआ है। मियां नवाज शरीफ के यही केसेस से, यही मामलात थे, यही अल अजीजिया थी और हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट का जो केस था, इसमें बुनियादी तौर पर पहले भी सवाल जो है वो यही था कि मनी ट्रेल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स थे वो कहते थे कि रसीदें कहाँ हैं और मनी ट्रेल जो है वो दिखाई जाए, तो यही सारे मामला थे। बुनियादी तौर पर अगर आप इन केसेस को देखें तो इनमें फैक्ट्स कोई ज्यादा तब्दील नहीं हुए। ये जो जब से वो हमने पिछला फैसला देखा है अदालत का और फिर ये वाला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, फैक्ट सिर्फ एक ही बदला है कि मियां साहब जो है वो उस वक्त लकीर के दूसरी तरफ से, इस मरतबा लकीर के इस तरफ है। यही चीज शायद जो है वो ऐसा लगता है कि उनके केसेस के अंदर भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है। लेकिन सियासी तौर पर ये मामला जो मियां नवाज शरीफ के केसेस हैं, मैंने जिस तरह से पहले अर्ज की कि ये सियासत के साथ जुड़े हुए हैं, इनके सियासी असरात होंगे। और मियां नवाज शरीफ क्योंकि जाहिर बात है मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम के कैंडिडेट भी हैं, मुस्लिम लीग नून ने अपनी कैंपेन शुरू करनी है, तो उनको ज़ाती तौर पर इसका बड़ा फायदा होगा। यहाँ तक कि वो जलसों में जब जाएंगे और वो बातें करेंगे और कहेंगे कि देखिए मेरे साथ ये सब कुछ होता रहा, तो उससे पहले जो है वो उनको एक क्लीन चिट जो है वो अदालत की तरफ से जो है वो मिलती है और एक अदालत की तरफ से स्टैंप जो है वो उनको मिलती है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज उनको दी है। लेकिन इससे अगर आप ये कहें कि तहरीक इंसाफ को कोई वर्कर जो है वो ये समझेगा कि अब मियां साहब को पहले गलत सजा हुई थी और अब जो है वो ठीक हो गया है, अब अदालत से उनको क्लीन चिट मिल गई है, तो इस वजह से अब हम मुझे मियां साहब को वोट देना, जो ऐसा नहीं होने वाला।